زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ماہ سیام کی دوسرے عشرے کی درس حدیث کی اس محفل میں ہمیں شرکت کی سعادت بخشی۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری اور شرکت قبول فرمائے۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک مخصوص عبادت کی جاتی ہے جس کو اعتکاف سے جانا جاتا ہے۔ بہت سی مساجد میں خوش نصیب مسلمان اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں بھی الحمدللہ جب سے میں ہوں میں دیکھ رہا ہوں 10 12 5 6 8 10 12 بچے نوجوان یا ہمارے بزرگ حضرات بیٹھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اعتکاف کے حوالے سے آج کی اس محفل میں چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی نیت بیٹھنے کی ہو یا بیٹھنے کی نہ ہو، بہرحال آپ یہ ساری باتیں سماعت فرمائیں۔ علم نور ہے اور روشنی ہے، جس کے پاس روشنی ہوتی ہے وہ اندھیروں میں نہیں رہتا۔ معلومات حاصل کرنا بہرحال ضروری ہے۔ اعتکاف کے حوالے سے باب الاعتکاف مشکات المصابیح میں کتاب الصوم میں یہ روایت موجود ہے۔ ہم سب کی ماں ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، آپ کا وصال ہو گیا۔ یعنی تا دم وصال، تا دم حیات، ظاہری حیات میں جب تک حضور رہے، وصال فرمانے تک آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد حدیث پاک کا اگلا حصہ ہے ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، حضور کے وصال کے بعد حضور کی سنت کو باقی رکھنے کے لیے آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف فرمایا، اپنے حجروں میں، اپنے مکانات میں۔ اعتکاف کے حوالے سے کئی روایتیں یہاں بھی ہیں اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ ایک روایت اور دیکھیں پھر انشاءاللہ میں گفتگو کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اور فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں، اعتکاف میں بیٹھنے والے کے بارے میں، اعتکاف کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہوا یعتکف الذنوب وَيُجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اعتکاف میں بیٹھنے والا گناہوں سے بچتا ہے اور وہ اپنے لیے اس قدر نیکیاں جمع کرتا ہے گویا کہ وہ ساری نیکیاں جمع کرنے والا ہے۔ یہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کی شان حضور نے اپنی زبان اقدس سے بیان فرمائی۔ اب اعتکاف ہے کیا؟ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ اعتکاف کی کتنی قسمیں، اعتکاف کی کتنی شرطیں، یہ چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اولاً یہ سمجھ لیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا اپنی راحت کو چھوڑ کر، اپنی سکون کو قربان کر کے، اپنی دنیا بھر کی مصروفیات سے کنارہ کش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اور یہ محبت کی حد ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم اللہ کی محبت میں، اس کی رضا کے لیے، اس کے حبیب کی اطاعت میں بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں،
روزے دار بھوک پیاس برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی سے عملی زوجیت نہیں کرتا، اس کے بعد انسان اپنی بیوی سے اپنی بال بچوں سے بڑی محبت کرتا ہے، وہاں رہنا چاہتا ہے، اپنے مکان میں، اپنے وطن میں، اپنے گھر میں، مگر اللہ کی محبت میں بخشش کا طلبگار بن کر، رحمت کا طلبگار بن کر وہ اللہ کی بارگاہ میں 10 دنوں کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ تو یہ محبت کی انتہا ہے، یہ سب کو توفیق نہیں ملتی، جس پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا، آپ یوں سمجھ لیں، ایک انسان کسی سخی داتا کی در پر جاتا ہے جس کے بارے میں اس کو پتہ ہے کہ یہ دیتا ہے، اور اپنی بارگاہ میں آنے والوں کو محروم نہیں کرتا، سخی داتا کی بارگاہ میں جاتا ہے، چوکھٹ سے چمٹ کر بیٹھ جاتا ہے، گویا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اے سخی داتا، جب تک تو میری جھولی نہیں بھرے گا میں تیرا در چھوڑوں گا نہیں۔ اس وقت اس چوکھٹ پر، اس در پر وہ رہتا ہے جب تک اس کی جھولی نہیں بھر جاتی، اس کی مراد پوری نہیں ہو جاتی ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے والا انسان بھی اسی شخص کی طرح ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر، دنیا سے کنارہ کش ہو کر وہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، اس کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے، اس کے بخشش کا، اس کے مغفرت کا طلبگار ہوتا ہے، اور اپنی زبان حال سے، اپنے عمل سے گویا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے، اے اللہ میں تیرے در پر آ گیا ہوں، تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، جب تک تو مجھے معاف نہیں فرمائے گا میں تیری بارگاہ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو وہ گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر مسجد کے در سے چمٹ جاتا ہے اور اپنی بخشش کروا کر 10 دنوں کے بعد تشریف لے جاتا ہے۔ تو اعتکاف بڑی عظیم عبادت ہے، بڑی عظیم بندگی ہے، اللہ خوش نصیبوں کو عطا فرماتا ہے۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے تعظیم کی نیت سے کسی کے سامنے بیٹھ جانا۔ یہ ڈکشنری اٹھائیں گے آپ عربی کے، اس میں یہ معنی ملے گا آپ کو۔ تعظیم کی نیت سے کسی کے در پر بیٹھ جانا، یہ ہے اعتکاف۔ بنی اسرائیل یہودیوں کے بارے میں قرآن مقدس میں آیا فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قوم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزری جو اپنے بتوں کے سامنے تعظیم کے ساتھ آسن مارے بیٹھے تھے، بتوں کے سامنے تعظیم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ تو ان کو یہ بات بہت اچھی لگی، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ، جس طرح ان لوگوں کے لیے کئی خدائیں، ہمارے لیے ایک خدا ہی بنا دیجیے آپ، معاذ اللہ۔ تو انہوں نے فرمایا تم لوگ جاہل ہو، بدبخت ہو۔ بہرحال یہاں یعکفون کا لغوی معنی مراد ہے تعظیم کے ساتھ بیٹھنا، اور شریعت میں اعتکاف یہ ہے کہ انسان مسجد میں عبادت کی نیت سے 10 دنوں کے لیے بیٹھ جایا کر، یا مطلقاً عبادت کی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، یہ ہے شرعی معنی اعتکاف کا۔ اور قرآن مقدس میں یہ معنی بھی استعمال ہوا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں رہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت مت کرو، یہ اللہ نے فرمایا۔ تو اعتکاف کا لغوی معنی ہم نے عرض کر دیا اور شرعی معنی بھی ہم نے بیان کر دیا۔ دیکھیے اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، اس کو سمجھیے آپ۔ ہم جب بھی مسجد میں آتے ہیں ہم اعتکاف کی نیت کر کے ڈھیروں برکتیں لوٹ سکتے ہیں۔ دیکھیے اعتکاف کی 3 قسمیں، اعتکاف نفل، اعتکاف واجب جس کو اعتکاف فرض بھی کہا جاتا ہے، اور اعتکاف سنت۔ رمضان کے آخری عشرے میں جو اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے یہ اعتکاف سنت ہے۔ یہ سنت ایک مؤکدہ علی الکفایہ ہے، سنت مؤکدہ ہے علی الکفایہ، یعنی اگر محلے کے بعض لوگوں نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب بری ہو گئے، یہ ہے مطلب اعتکاف کا، اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا۔ اور اگر کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو سب مجرم ہیں۔ تو آپ خوش نصیب ان کا شکریہ ادا کیا کریے جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں کہ سب کو چھڑا لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ جیسے نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے کہ اگر کسی نے نہیں پڑھی سب مجرم ہیں، اگر چند لوگوں نے پڑھ لی تو سب بری ہیں، کوئی مجرم نہیں ہے، یہ ہوتا کفایہ کا معنی۔ تو اعتکاف یہ جو رمضان میں ہوتا ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اعتکاف کی ایک دوسری قسم اعتکاف فرض، منت کا اعتکاف۔ انسان منت مانے کہ اے اللہ میں منت مانتا ہوں 1 دن کے اعتکاف کی یا 1 مہینے کے اعتکاف کی۔ جو انسان منت مانے گا 1 دن کا یا 1 ہفتے کی منت یا 1 مہینے کی تو اس کو اتنے دن اعتکاف کرنے ہوں گے۔
یہ کہیں کہ اللہ اگر میرا فلاں کام بن گیا تو میں ایک دن کا اعتکاف کروں گا، فلاں دن کا اعتکاف کروں گا، فلاں تاریخ کا اعتکاف کروں گا. یہ منت کی صورتیں ہم نے دونوں قسمیں منت کی بیان کر دی مثالوں کے ساتھ. اور اعتکاف نفل یہ ہے کہ انسان مسجد میں آئے، اعتکاف کی نیت کر لے. دیکھیں اعتکاف جو سنت ہے یہ تو 10 دن کا ہوتا ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا، یہ ایک لمحہ بھی کم نہیں ہو سکتا، جو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ہوگا اور جب بھی آنے والا ہے آخری عشرہ. اعتکاف منت ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے، ایک ہفتے کا بھی، ایک مہینے کا بھی ہو سکتا ہے. ایک دن سے کم نہیں ہوتا اعتکاف منت، کم سے کم ایک دن. اس لیے اعتکاف منت میں روزہ شرط ہے اور اعتکاف سنت میں بھی روزہ شرط ہے، بغیر روزوں کے اعتکاف نہیں ہوتا. اور نفلی اعتکاف 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، آدھے گھنٹے کا بھی، 5 منٹ کا بھی، 10 منٹ کا بھی، 12-13 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے. آپ مسجد میں آئے، نوائے تو سنت الاعتکاف، اعتکاف شروع آپ کا. جب تک مسجد میں ہے اعتکاف میں، مسجد کے باہر گئے اعتکاف ختم آپ کا. تو یہ اعتکاف چند لمحوں کا بھی ہو سکتا ہے، ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ اعتکاف نفل ایک دن کا مکمل ہو تو یہ بھی روزے کے بغیر نہیں ہوگا. تو اعتکاف نفل اگر مکمل ایک دن کا ہے تو روزہ ضروری ہے. اعتکاف منت میں روزہ اور اعتکاف سنت میں بھی روزہ ضروری ہے. جب اتنی بات آپ سمجھ گئے تو ایک یہاں پر میں بہت اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں، درود شریف پڑھیں اس کے بعد عرض کرتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ ابھی درس حدیث کے بعد آتے مولانا عتیق اللہ صاحب کے والد محترمہ کی اثار ثواب کی محفل بھی ہے، قرآن خوانی ہوگی، اس لیے میں آج کا درس تھوڑا سا مختصر کروں گا. البتہ زیادہ سے زیادہ باتیں میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک پوائنٹ کی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے فقہی ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز نفل ہوتی ہے، جو چیزیں نفل میں، جو جن شرطوں کا لحاظ نفل میں ہوتا ہے انہی شرطوں کا لحاظ سنت میں بھی ہوتا ہے. اس کی میں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. نفل میں قیام شرط نہیں ہے. نفلی عبادت، نفلی نماز میں قیام آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، بہتر یہ کھڑے ہو کے پڑھیں، کوئی بیٹھ کے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. اور جب اس میں قیام شرط نہیں تو سنت میں بھی قیام شرط نہیں ہے. بیٹھ کے سنت ادا کی جا سکتی ہے مگر کھڑے ہو کے پڑھنا سنت ہے. سمجھے آپ؟ نفل میں کسی ایک صورت کی تکرار یہ مکروہ نہیں ہے. ایک رکعت میں پڑھا سورہ اخلاص، اگلے میں بھی سورہ اخلاص پڑھ دیا، مکروہ نہیں ہے. تو سنت میں بھی مکروہ نہیں ہے، فرض میں مکروہ ہے. نفل میں خلاف ترتیب قرآن مقدس پڑھنا یہ مکروہ نہیں ہے، سنت میں بھی مکروہ نہیں ہے، ہمارے فقہ بیان فرماتے ہیں. تو ضابطہ عام طور سے یہ ہے کہ نفل میں جو شرائط ہیں یا جو شرائط نہیں ان کا اعتبار سنت میں بھی کیا جاتا ہے. مگر اعتکاف میں ایسا نہیں ہے. اعتکاف میں اس کے بالکل الٹا معاملہ ہے. اعتکاف کی 3 قسمیں میں نے بیان کی. اعتکاف فرض جو منت کا اعتکاف ہوتا ہے، اعتکاف سنت اور اعتکاف نفل. یہ جو اعتکاف سنت ہوتا ہے یہ اعتکاف بالکل نفلی عبادت نماز کی طرح نہیں ہے، اس کا معاملہ بالکل دوسرا ہے. یہ فرض کے تابع ہے، اعتکاف نفل کے تابع نہیں ہے. دیکھیں اعتکاف نفل میں روزہ شرط نہیں ہے، میں نے بھی عرض کیا آپ کے سامنے، وہ 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے. اور اعتکاف فرض میں روزہ شرط ہے اور اعتکاف فرض کے تابع ہے اس مسئلے میں. تو جب فرض اعتکاف میں روزہ ضروری ہے تو سنت اعتکاف میں بھی روزہ ضروری ہے. کوئی اعتکاف کرے اور روزہ نہ رکھے اس کا اعتکاف نہیں ہوگا. اس لیے جو لوگ اعتکاف رکھتے ہیں، بیٹھتے ہیں اعتکاف میں اور روزہ بھی رکھتے ہیں تو روزہ ویسے بھی فرض ہے رمضان کا، اور اعتکاف معتکف ہونے کی حیثیت سے بھی روزہ ضروری ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا. جو لوگ حرمین شریفین جاتے ہیں ان کے لیے آپ میں سے بہت سے خوش نصیب ہوں گے جو جانے کی نیت کرتے ہوں گے یا رکھے ہوں گے، اور امید تو نیت تو سب کی ہوگی. کون ایسا عاشق رسول ہوگا جو حضور کے دربار میں جانا نہیں چاہتا ہوگا؟ ایسا دنیا میں کوئی عاشق رسول نہیں ملے گا جس کی خواہشیں نہ ہو کہ حرم شریف میں جائے، حضور کے دربار میں جائیں اور وہاں پر براہ راست گنبد خضرا کو دیکھ کر صلاۃ و سلام پیش کرے. جب بھی وہاں جائیں، جب بھی قسمت کا ستارہ بیدار ہو تو وہاں ایک تو بادب حاضری وہاں کی ہو،
ادب کے تقاضوں کا خیال کریں، وہاں جانے کا سلیقہ سیکھیں کہ وہاں کس طریقے سے رہنا ہے، کس طرح شب و روز گزارنا ہے. اور پھر وہاں بالخصوص جب بھی حرم شریف میں، چاہے حرم مدینہ ہو چاہے حرم مکہ ہو، جب بھی وہاں جانے کی توفیق ملے تو فوراً اعتکاف کی نیت کر لیں. حرم شریف کے ایک عبادت مکہ المکرمہ میں 1,00,000 عبادت کے برابر، اور حرم مدینہ کے ایک عبادت 50,000 عبادت کے برابر. تو وہاں ایک اعتکاف سے آپ 1,00,000 اعتکاف کے ثواب حاصل کر سکتے ہیں. یہ چیز کہیں اور نہیں ملنے والی. تو وہاں نفلی نماز پڑھنا ہو، طواف کرنا ہو، دیگر عبادتیں کرنی ہو، ساتھ ساتھ اعتکاف کی بھی نیت کریں تو بے شمار ثواب ملیں گے، بے شمار برکتیں ملیں گی. اب ایک آخری بات، جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، اور بالخصوص ان کے لیے، بالعموم سب کے لیے، مسجد میں آنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ مسجد سے نکلنے کا ہوتا ہے. دیکھیے 2 طرح کی حاجتیں ہیں، طبعی حاجت اور شرعی حاجت. ان دونوں حاجتوں کے علاوہ کسی اور حاجت کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں. جب یہ اعتکاف آئے گا اس میں بیٹھیں گے جو لوگ، مسجد سے نکلتے ہی اعتکاف فاسد ہو جائے گا. طبعی حاجت یہ ہے کہ انسان کو پیشاب کرنا ہے، ظاہر مسجد میں تو پیشاب نہیں کر سکتے، بڑا استنجا کرنا ہے، پاخانہ کرنا ہے تو بیت الخلاء اس لیے جانا ہوگا. مسجد میں سو رہا ہے اپنے خیمے میں، ناپاک ہو گیا تو غسل کرنے کے لیے باہر جانا ہوگا. تو ناپاک ہونے کے بعد غسل کرنے کے لیے باہر جانا یہ تو شرعی حاجت ہے. پیشاب کرنے کے لیے، پاخانے سے فارغ ہونے کے لیے باہر جانا یہ طبعی حاجت ہے. ٹھیک نا؟ اسی طریقے سے جس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہے اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، باقی نمازیں ہوتی ہیں، تو جمعہ پڑھنے کے لیے کسی دیگر ایسی مسجد میں جانا جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں جانے کی اجازت ہے. یہاں تو ماشاءاللہ جمعہ بھی ہوتا ہے، جامع مسجد ہے یہ، تو یہ بھی شرعی حاجت ہے. تو شرعی حاجت جہاں ہو اور طبعی حاجت جہاں ہو وہاں نکلنے کی اجازت ہے. باقی کسی سے ملاقات کرنے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے، جنازے میں شرکت کرنے کے لیے ان کی بالکل اجازت نہیں ہے. اب یہاں پر ایک اہم بات وضو کرنے کے حوالے سے دیکھیے، وضو کرنے کے لیے باہر جانے کی اجازت، وضو خانہ جو ہوتا ہے یہ مسجد سے باہر ہوتا ہے، اجازت ہے کہ نہیں اس کو سنیں آپ. اگر مسجد کے اندر، مسجد میں رہتے ہوئے کوئی شخص وضو کر سکتا ہے تو مسجد ہی میں وضو کرے گا. مان لے کوئی ایسی مسجد ہے جس میں اعتکاف میں کوئی شخص بیٹھا ہے، مسجد کے اندر خارج مسجد کسی گوشے میں کوئی نالی باہر گئی ہو جو خارج مسجد ہے، اور مسجد کے اندر بیٹھ کر اس نالی میں وضو کر سکتا ہے وہ، کہ جس کے ذریعے پانی باہر جا رہا ہے. یہ واش بیسن کا استعمال مسجد میں کیا گیا، اس میں وضو کر سکتا ہے، اس طور پر کہ مسجد میں پانی نہ ٹپکے. یا کوئی ٹف وغیرہ بڑا استعمال کر سکتا ہے جس میں بیٹھ کر وضو کر سکتا ہے کہ مسجد میں پانی نہ ٹپکے. تو حکم یہ ہے کہ مسجد کے اندر وضو کریں. مگر عام طور سے مسجدوں میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا، کیونکہ دشواریاں بہت زیادہ، پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، نکتہ چینی کرنے کا لوگوں کو موقع مل جائے گا. تو ہمارے علماء فرماتے چلو وضو کے لیے مسجد کے باہر جانے کی اجازت ہے، وضو خانے تک، مگر ان کاموں کے لیے جو کام بغیر وضو کے ہو نہیں سکتے ہیں، جیسے نماز بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک نا؟ تو نماز کے لیے وضو کرنے کی اجازت ہے. اب ایک وضو ہے وضو برائے تقرب، وضو پر وضو کرنا، کہ وضو ہے پہلے سے، مزید وضو کرنا ہو تو اس کی اجازت پھر نہیں ہے باہر جانے کی. اگر کوئی بغیر حاجت وضو کرنے کے لیے باہر گیا وضو خانے پر، وضو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں وہ لوگ خاص طور سے اس پر توجہ دیں. قرآن مقدس پڑھنے کے لیے، چھونے کے لیے، چونکہ جو غیر حافظ کو چھونا پڑے گا تو اس کی ایک حاجت ہے، مگر اللہ کا ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا ہے یا دیگر اذکار کرنے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اکبر، اذکار جو اللہ کا ذکر کی کرنا ہے، اس کے لیے وضو ضروری نہیں. تو بغیر وضو کے بھی ذکر ہو سکتا ہے. اس کے لیے وضو کرنے باہر چلا جائے تو بغیر حاجت کے ہوا، لہذا اعتکاف فاسد ہو جائے گا. وضو کرنے جائے تو صرف وضو ہی کرے، کوئی دوسرا کام نہ کرے. میں نے دیکھا وضو کرنے جاتے گھنٹوں مسواک کرتے رہتے ہیں. مسواک ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر وضو ہو سکتا ہے، تو اعتکاف چلا جائے گا ان کا. باہر وضو کرنے گئے اور موبائل سے باتیں ہو رہی کسی سے، اعتکاف چلا جائے گا. وضو کرنے گئے دوسرا کام کرنے لگ گئے، اعتکاف چلا جائے گا. جس طرح بغیر یاد ہو کسی کو اور تھوڑا سا کوئی لقمہ انسان کھا لے، کوئی ذرہ بھی منہ کے اندر چلا جائے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے. ویسے اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ کے گھر میں رہے، بغیر حاجت باہر نہ نکلے. جو بھی بغیر حاجت کے باہر نکلے گا اس کا اعتکاف چلا جائے گا. تو جس کے اندر طاقت ہو، دم ہو، 10 دن مسجد کے اندر رہنے کی گنجائش ہو، برداشت کر سکتا ہو، وہ اعتکاف میں بیٹھے.
یہ کیا کہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، دل گھر میں لگا ہوا ہے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا بیٹھے ہیں اعتکاف میں اور دن بھر موبائل میں لگے ہوئے ہیں. ارے اللہ کی بارگاہ میں آئے ہو اللہ کی عبادت کرنے کے موبائل استعمال کرنے آئے. میں تو کہتا ہوں موبائل گھر پہ رکھ کے آنا چاہیے، ٹینشن بنا رہتا ہے دنیا بھر کا. اس لیے جو لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھیں اعتکاف تقاضوں پر عمل کریں، مسجد میں آئیں، عبادت کریں، توبہ استغفار کریں، نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، قضاء عمری کریں، جو بھی اللہ توفیق دے کریں. فالتو کام نہ کریں جن کو کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے. اکثر لوگ سوتے رہتے ہیں، فجر بعد سوتے تو ظہر تک سوتے ہی رہتے ہیں. ایسے اعتکاف کا کیا فائدہ؟ جو زیادہ تر سونے میں گزر رہا ہو آپ گھر میں سو سکتے ہیں. مسجد میں آئیں تو اس کا مطلب آپ کچھ چیزیں اللہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی بخشش کے طلبگار بن کر کے آئیں. تو ایسے تو بخشش نہیں مل جائے گی، فالتو میں مفت میں کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے. کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں بدبو بدن سے آنے لگتی ہے، پسینہ نکل آتا ہے، مشقتیں ہوتی، سستی کاہلی آ جاتی، تو کیا ہم چستی پیدا کرنے کے لیے اور پسینے کی مہک اور بدبو دور کرنے کے لیے اعتکاف سے نکل کر باہر جا کے غسل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص 10 دنوں تک ناپاک نہیں ہوا تو 10 دن تک وہ غسل نہیں کر سکتا ہے. غسل کرنے کے لیے مسجد سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں. ایک ہی صورت ہے، ناپاک ہو جائیں تب نکلنے کی اجازت. میں نے کئی لوگوں کو منع بھی کیا، سمجھایا بھی، مگر نہ جانے لوگ کیا اپنی ہانکتے ہیں، سنتے نہیں علماء کی باتیں. پسینہ آ گیا بس جا کے غسل خانے میں نہا لیا. ارے بھئی مسجد کا اعتکاف کا مطلب ہی ہے کہ 10 دن تک مشقتیں برداشت کرنا، گرمی برداشت کرنا، پسینے برداشت. آپ خوشبو رکھیے، اس کا استعمال کریے، پسینے کی بدبو دور ہو جائے گی. تو اس لیے یہ سوال ہی بیکار ہے کہ اعتکاف میں پسینہ دور کرنے کے لیے غسل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. سوال بیکار. یہ سوال ایسے ہی ہے کہ کوئی سوال ہم سے آ کے کرے کہ حضرت پیاس بہت لگی ہوئی ہے، ایک گھونٹ پینے کی اجازت تو ہونی چاہیے. بھوک بہت لگتی، ایک لقمہ کھانے کی اجازت تو ہونی چاہیے. تو وہاں ہم یہی کہیں گے کہ بابو جس طرح روزے میں نہ ایک لقمہ کھانے کی اجازت ہے نہ ایک گھونٹ پانی پینے کی اجازت ہے، چونکہ روزے کی حقیقت ہی یہی ہے کہ صبح سے شام تک بھوک پیاس برداشت کرنا. اسی طرح اعتکاف کی حقیقت ہی یہی ہے کہ 10 دنوں تک مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کرنا، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لینا، ان سے دور ہو جانا، دنیا کی تمام مصروفیات سے فارغ ہو کر اللہ کی بخشش چاہنے کے لیے مسجد میں آنا. لہذا جس طرح وہاں لقمہ کھانے کی اجازت نہیں اور گھونٹ پانی پینے کی اجازت نہیں، یہاں بھی غسل نظافت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. جو شخص ناپاک ہو جائے گا اسی کو غسل کرنے کی اجازت ہوگی. جو ناپاک نہیں ہے بھلے 10 دن ہو جائے نہ نہا یہ چلے گا، مگر یہ نہیں چلے گا کہ وہ اعتکاف میں رہ کے باہر جا کے غسل کر لے. اللہ عز و جل ہم سب کو صحیح ڈھنگ سے اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.